تو ابھی حالیہ میں ہم نے ایک ویڈیو ڈالی تھی جس میں ترک رفعین کا ثبوت ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے دیا تھا. تو اس پر کافی سارے غیر مقلدین اور علی مرزا صاحب کے شاگردوں کو یہ کمنٹس آ رہے ہیں کہ وہ روایت ضعیف ہے. تو آئیے ہم ان کی اس غلط فہمی کو دور کر دیتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے وہ نسائی شریف کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر، ترمذی شریف کے اندر اور دیگر کتب حدیث کے اندر بھی موجود ہے. تو ہم جو ہے ترمذی شریف سے ہی لے کر کے اس کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ کے سامنے ترمذی شریف کا جو متن، حدیث کا متن موجود ہے، اور یہ متن کا اسکرین شاٹ میں وہاں سے پیش کر رہا ہوں. یہ غیر مقلدین حضرات کی ویب سائٹ ہے، اور یہ ویب سائٹ کو پورے طریقے سے ہینڈل غیر مقلدین حضرات کرتے ہیں، اور اس میں تحقیق اور وضاحت بھی غیر مقلدین حضرات کی ہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں، بات دھیان سے سنیں. تو یہ حدیث نمبر 257. اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے عاصم بن کلیب، نام دھیان رکھنا، عاصم بن کلیب. جی اب ترجمہ کر دوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز نہ پڑھاؤں؟ تو انہوں نے نماز پڑھائی اور صرف پہلی مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں اٹھائے. اور اس روایت کو کیا ہے، امام ترمذی نے کیا ہے، حسن کہا ہے. اب اس حدیث کا اسٹیٹس چیک کرتے ہیں. تو اسٹیٹس پہلے ہم خود ان کے گھر سے ہی کرتے ہیں. تو یہ وضاحت ہے، وضاحت آپ کے سامنے ہے. اس میں کیا لکھا ہے کہ لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. امام احمد اور امام بخاری نے عاصم بن کلیب کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. جی تو یہ وضاحت میں لکھا ہے. اب اسٹیٹس کا چیک کریں. اس کا اسٹیٹس میں آپ کو ملے گا کہ البانی صاحب نے اس کو صحیح کہا ہے اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اس کو ضعیف کہا ہے. تو اور یہ دونوں ہی غیر مقلدین حضرات کے بڑے علماء میں شمار ہے، جن کی دلیل، جن کی بات کو کیا ہے، بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے. اب ایک کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے اور ایک کہہ رہا ہے کہ ضعیف ہے. تو اب اس میں کس کی تحقیق صحیح ہے اور کس کی تحقیق غلط ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں، اس میں البانی صاحب کی تحقیق بالکل صحیح ہے، اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے یہاں پر جھوٹ سے، مکر و فریب سے کام لیا ہے، اور اس بات کو میں کیا ہے، پروف سے ثابت کر دوں گا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے میں آپ کو ایک حوالہ پیش کرتا ہوں. یہ کتاب ہے تہذیب التہذیب. جی تہذیب التہذیب. اور اس کتاب کے اندر کیا ہے، جو راوی ہیں ان کے درجات کے بارے میں اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ کون سا راوی ثقہ ہے، کون سا راوی ضعیف ہے. اس کے بارے میں اس کتاب کے اندر کیا ہے، لکھا گیا ہے. تو یہ کتاب ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 330. یہاں پر حضرت عاصم بن کلیب کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے کہ قال الاسرم احمد لا بأس بحدیثہ. امام اسرم نے احمد سے نقل کیا ہے کہ اس کی حدیث میں کوئی حرج نہیں ہے. جی حضرت عاصم بن کلیب کی حدیث میں کوئی حرج نہیں ہے. وقال ابن معین، اور ابن معین یہ کون ہے، امام بخاری کے استاد، والنسائی، اور امام نسائی نے کہا ہے کہ ثقہ، یہ ثقہ ہیں. امام بخاری کے استاد اور امام نسائی نے عاصم بن کلیب کو ثقہ قرار دیا ہے. اور امام ابو حاتم نے ان کو صالح کہا ہے. اور امام ابو داؤد نے عاصم بن کلیب کے بارے میں کہا ہے کہ کانا من العباد، کہ وہ عابدوں میں سے تھے، اور فرمایا کہ وہ اہل کوفہ کے سب سے بہترین لوگوں میں سے تھے. جی اور اس کے بعد امام ابن حبان نے کیا ہے، ان کا ثقات میں ان کا ذکر کیا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے، ابن شاہین نے بھی کیا ہے، ان کا ثقات میں ذکر کیا ہے. اور امام احمد بن صالح المصری نے کیا کہا ہے، ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ کوفہ کے ممتاز لوگوں میں اور ثقات لوگوں میں سے تھے. اور اس کے بعد اور دوسری جگہ فرمایا ہے کہ وہ قابل اعتماد ہیں. جی اور اس کے بعد ابن سعد نے کہا ہے کہ وہ ثقہ راویوں میں سے تھے. جی تو اتنے سارے لوگوں سے ہم نے آپ کو ان کا ثقہ ہونا ثابت کر دیا. اور اس کے بعد سب سے مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیخ زبیر علی زئی صاحب نے کس طریقے سے جھوٹ اور مکر و فریب سے کام لیا ہے. تو یہ کتاب ہے نماز میں ہاتھ باندھنے کا حکم اور مقام. اس کے مصنف کون ہے، حافظ زبیر علی زئی. جی اور اس کے صفحہ نمبر 13 پر جس سینے پر ہاتھ باندھنا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل میں انہوں نے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے. اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے، جی اس روایت کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عاصم بن کلیب شامل ہیں. وہی عاصم بن کلیب جو ترمذی شریف کے حدیث نمبر 257 میں شامل ہیں، اس میں جو روایت کر رہے ہیں. تو اس روایت میں ان کی وجہ سے شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اس روایت کو کیا ضعیف قرار دے دیا. تو وہی عاصم بن کلیب یہاں پر جو ہے، یہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایت کے اندر بھی شامل ہیں. تو یہاں پر بھی وہ شامل ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو یہاں پہ اس حدیث کا، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے جس میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل پکڑتے ہیں اس سے، تو اس کا جائزہ، تحقیقی جائزہ انہوں نے پیش کیا ہے. تو نیچے تیسرے نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عاصم بن کلیب کے بارے میں کیا لکھتے ہیں کہ صدوق، اور نیچے لکھتے ہیں یہ صحیح مسلم کے راوی ہیں. جی اور یہ روایت کیا ہے، بالکل صحیح ہے. تو اب آپ یہاں پہ شیخ زبیر علی زئی صاحب کی مکاری دیکھیں کہ عاصم بن کلیب اگر وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں شامل ہیں، اس روایت میں شامل ہیں جو روایت تمہارے موقف کے مطابق ہے، تو یہ روایت بالکل صحیح ہے. عاصم بن کلیب بالکل صحیح ہو جاتے ہیں. اور وہی عاصم بن کلیب جب ترمذی حدیث جو ترک رفعین پر اس میں روایت کرتے ہیں تو وہاں پر وہ ضعیف ہو جاتے ہیں. تو